اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تعالیٰ لازماً تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے خوف سے، بھوک کے خوف سے، مالوں کی کمی کے خوف سے، جانوں کی کمی کے خوف سے، ثمرات پھلوں کی کمی کے خوف سے۔ وبشر الصابرین، اور جو صبر کریں گے نا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اصل یہ دنیا میں اور آپ آئے ہیں، ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جو اللہ کہتے ہیں نا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا کے اندر وہ عیش و عشرت کریں، دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے لگے رہیں، دنیا ہی کی ترقی کو سب کو سمجھ لیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں لازماً آزمانا ہے، لازماً، ایک اینگل سے نہیں آزمانا، ایک چیز میں نہیں آزمانا، مختلف طریقوں سے آزمانا ہے۔ جو ان آزمائشوں میں صبر کریں گے نا، صبر، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بندے کی جان کا چلے جانا، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھنا، مال کا نقصان ہو، ریکور ہو سکتا ہے، تلافی ہو سکتی ہے، بیماری ہو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، صحت بحال ہو سکتی ہے، کوئی اور چیزیں ہوں ان میں بندہ پیچھے رہ جائے، ان میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن جب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے نا، وہ زندگی دوبارہ نہیں واپس آ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دی ہے، اللہ کی ذات کے لیے دی ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، دین کو پھیلانے میں، بلند کرنے میں دی ہے، وہ مردہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں زندہ وہی ہیں۔ مردہ تو یہ ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جو چلتے پھرتے لاشیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ اللہ کے ہاں۔ ایک اور دوسرے مقام پہ کہا عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بات سنیں، یہ جو قبر کی زندگی ہے نا، قبر کی زندگی یعنی مرنے سے لے کر قیامت والے دن کا جو پیریڈ ہے، اسے برزخ کہتے ہیں، برزخ۔ یہ فنا نہیں ہے، یہ خاتمہ نہیں ہے، یہ اینڈ نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے جو نیک لوگ ہیں ان کی قبر میں جنت کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو بد لوگ ہیں ان کی قبر میں جہنم کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ان کی روحوں کو۔ اگر خاتمہ ہو تو پھر عذاب کیسے ہو؟ ہمیں برزخ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے ساری سچویشن، ساری صورتحال ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔
اس لیے اسے برزخ کہا گیا ہے۔ تو شہداء کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عنایتیں ان کے لیے ہیں، انبیاء کے بعد شہداء کا درجہ ہے، انہیں وہ دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو آزمائشیں ہیں نا، ان میں واویلا کرنا، رونا، پیٹنا، یہ ہمارے اسلاف کی سنت نہیں، یہ ان کا طریقہ نہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے گئے، یہ نہیں کہا ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا، میں کہاں، بیوی اور بچہ کہاں، ہائے کیا ہو گیا، روزانہ صبح و شام روز، جو اللہ کا آرڈر ہے اس میں صبر ہے۔ اس کے بعد بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا آرڈر آیا، یہ نہیں کہا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے مارے گئے، ہائے لوٹے گئے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے آگ میں پھینکا، کوئی واویلا نہیں کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے کیسے ساتھ دیا؟ بیوی اور بچے کو چھوڑا، اللہ نے آب زمزم جاری کیا، آگ میں پھینکے گئے، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، اللہ نے بیٹے کی بجائے دمبا بھیج دیا۔ ان اللہ مع الصابرین، یعنی یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، حضرت حذیفہ اور صحابی ہیں، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے کچھ صحابہ، مصعب بن عمیر، دیگر صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ کی بہن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی بعد میں آئیں، کہنے لگی کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش دیکھنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے کہا انہیں واپس لے جاؤ، کیونکہ ان کی لاش کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا عورت ہے، شاید ان سے صبر نہ ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ آخر وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، آپ کے چچا کی بہن تھی، آپ کی پھپھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے، اس کا مقام ہے، میں بے صبری نہیں ہوں گی، لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے دیکھا، کوئی نہیں روئی، نہیں پیٹی، نہ ماتم کیا، نہ وابیلا کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ وہ تو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتے تھے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا ومحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو 3 دفعہ پڑھ لے شام تک، جو شام کو پڑھ لے صبح تک، بڑی فضیلت ہے ان کی۔ وہ تو 3 دفعہ پڑھتے تھے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، باقی ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یعنی حضرت حمزہ شہید ہوئے 3 ہجری کو، نہ ان کی بہن نے ماتم کیا، نہ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا، نہ شور شرابہ کیا، نہ بابیلا کیا۔ ایسے ہی اب ہم آتے ہیں 10 محرم کے شہید حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک تو ہے ان کا مقام، ایک ہے ان کی شان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ میری ماں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس کتنی دیر بیٹھتے ہو، آپ کے ساتھ کتنی دیر رہتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں چپ رہا۔ کہتے تم نے اتنی دیر رہنا ہے جب تک اللہ کے رسول تیرے لیے اور میرے لیے دعا نہیں کرتے تم نے واپس نہیں آنا۔ حضرت حذیفہ کہتا کہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا، میں مسجد میں چلا گیا، مگر میں نے اللہ کے رسول کے پاس پڑھی، وہیں بیٹھا رہا، پھر عشاء پڑھی، پھر وہیں بیٹھا رہا۔ جب عشاء پڑھ کے آپ گھر کو چل پڑے تو میں پیچھے چل پڑا، تو آپ چلتے گئے پیچھے پیچھے، آگے آپ کو ایک اجنبی ایک بندہ ملا، آپ نے اس سے کچھ راز و نیاز کی، خفیہ باتیں کی، سرگوشی کی، پھر چل پڑے۔ تو کہتا میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ نے مڑ کے دیکھا میری طرف، مجھ سے پوچھا، تو میں نے بتایا کہ میں تو اس غرض سے آ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر دعا دی میرے لیے اور میری ماں کے لیے، ہم دونوں کے لیے دعا کی، اور ساتھ کہا کہ اے حذیفہ یہ جو بندہ آیا تھا یہ پتہ کون ہے؟ کہتے نہیں۔
کہنے لگے یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو پہلی مرتبہ زمین پہ اترا ہے، اور اس نے یہ مجھے کہا ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ تھا مقام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے، جیسے ہم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی سائیڈ پہ حضرت حسن تھے، آپ کبھی جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھتے، کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، مجھے امید ہے کہ یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، حدیث ہے۔ اور پھر اہل علم لکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد 6 مہینے تک رہی تھی، 6 ماہ۔ 6 مہینے جب ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، تو حضرت حسن کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر لشکر تھا۔ حضرت معاویہ کے ساتھ بھی بہت لوگ تھے۔ حضرت معاویہ کے لشکر میں سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو لشکر ہے نا بہت بڑا ہے، ادھر ہمارے ساتھ بھی بہت ہے، تو آج جو جنگ ہوگی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، کہنے لگا کہ اگر آج جنگ ہوگی تو اتنے صحابہ شہید ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تو مسلمانوں کو نقصان ہوگا، اس لیے یہ مناسب نہیں۔ انہوں نے 2 بندے صلح کے لیے حضرت حسن کے بعد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجے، جو شرطیں تمہیں منظور ہے لکھ دو، بلینک چیک دے کے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی، یعنی جو بھی شرطیں تھیں ان پہ مسلمانوں کے درمیان جو ایک جنگ تھی اس بنا پہ ختم ہوئی کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لی۔ دیکھیں یہ بہت بڑا، لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں اس کو نیچا پن سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنچایت میں جو بندہ عاجزی اختیار کرے گا اللہ کی قسم اللہ اس کو بلند کریں گے۔ یہ میں نہیں، محمد رسول کہتے ہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بلند کریں گے۔ جو دوسروں کو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت میں اضافہ کریں گے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ آپ مدینے کے بازار میں تھے، تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا، تو جب آپ گھر آئے تو آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، تو حضرت حسن کو بلاؤ۔ جب حضرت حسن آئے تو ان کے گلے میں ایک خوشبودار یعنی ہار پہنا ہوا تھا، آپ نے حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے گلے میں لگایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو بھی ان سے محبت کرے گا تو بھی یا اللہ ان سے محبت کر۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں حضرت حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حضرت حسن سے محبت کر، اور جو بندہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ ہے حضرت حسن کا مقام۔ بعین ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بھی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ جو میرے بھائی ان کی شان، ان کا مقام آپ دیکھیں۔ دوسری ایک روایت صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ عبداللہ بن عمر سے کسی عراقی نے پوچھا، عراقی نے، وہ حج کرنے آیا ہوا تھا یا عمرہ کرنے آیا ہوا تھا، کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی بندہ مکھی مار دے
تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو اللہ کے رسول کا نواسا تھا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے دو خوشبودار پھول ہیں، حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے خوشبودار پھول ہیں، ان کو تم نے پانی کی طرح قتل کر دیا، تو مکھی کے خون کا تم مسئلہ پوچھتے ہو؟ یعنی یہ تھی ان کی شان، اور بہت ساری روایتیں ان کی شان میں آتی ہیں۔ لیکن میرے بھائی اب رہی بات کہ ان کی شان، ان کا مقام اپنی جگہ۔ دوسری ایک روایت کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ بعد والے لوگ جو ہیں نا وہ صحابی نہیں ہیں جو ان کے بعد آئے۔ صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ، مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا پہ جن لوگوں کو سرٹیفائیڈ، تصدیق شدہ جنتی ہم کہہ سکتے ہیں، یا وہ نبی ہیں یا صحابہ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بندے کو ہم اپنے گمان میں تو کہہ سکتے ہیں بندہ بڑا نیک ہے، جنتی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی تصدیق نامہ نہیں ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ بڑی جوامردی سے ایک جنگ میں لڑا، تو جب وہ لڑا تو صحابہ نے کہا کہ جنتی ہے، بڑا بہادر ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، جہنمی ہے یہ۔ اب آپ کا اللہ کے ساتھ ہاتھ لائن کے ذریعے، وحی کے ذریعے ہر وقت رابطہ ہوتا تھا، صحابہ کا رابطہ نہیں تھا۔ آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ اس نے فلاں خیانت کی ہے، صحابہ کو اسی خیانت کا علم نہیں تھا۔ اب آپ سمجھے کہ عبدالغفار بہت نیک ہے، اب اللہ کو میرے ہر عیب کا پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ آپ میرے بارے میں گمان کر سکتے ہو کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن آپ مجھے سند نہیں دے سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ سند یافتہ، انعام یافتہ جنتی صرف نبی اور صحابہ ہے۔ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، اور یہ جو ہم نے احادیث میں ان کی فضیلت بیان کی ہے یہ بھی ہے، لیکن ان سارے فضائل کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ہم ان کے نام لے کے دوسروں کو برا بھلا کہیں، اور کہنے سے نہ ان کو فائدہ ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہے۔ ہاں، شان میں درجے ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، جیسا کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ معراج پہ جب آپ گئے، سارے نبیوں کی امامت کس نے کروائی تھی؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی شان اپنی جگہ، لیکن ہم دوسرے نبیوں کو ڈی گریڈ نہیں کریں گے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں کریں گے جس میں ان کی تنقیص ہو، ان کی شان نیچے گرے۔ اچھا، اب کسی سے محبت کا یہ بھی معنی نہیں ہوتا کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہاں ان کا بہت مقام ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معجزات دیے تھے کہ مٹی کا وہ کھلونا بناتے، پرندہ بناتے، اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے، بِإِذْنِ اللہ وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا، یہ قرآن میں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ شان دی تھی کہ وہ کسی کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ مردے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ مردہ زندہ ہو جاتا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ ساری قدرتیں ان کے پاس اللہ کے حکم سے تھی، یہ معجزات تھے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کا جز نہیں تھے، اللہ کی مخلوق تھے، مخلوق، مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے کن کہنے سے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ آدم کو اللہ نے تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، نہ آدم کا باپ تھا نہ آدم کی ماں تھی، اس لیے قرآن نے کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ان کو اپنے آرڈر سے پیدا کیا، ان کی تو ماں بھی تھی۔ یہ ضرور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شان مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، نہ ان کو ڈی، اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم عیسائیوں کی طرح ان کو اللہ مان لیں یا الہ مان لیں یا ان کو اللہ کا بیٹا مان لیں۔ بعین ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان مقام ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن وہ انسان تھے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے آگے تھے۔ حضرت فاطمہ کے یہ دونوں بیٹے تھے، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت فاطمہ کے خامد تھے، مخلوق میں سے تھے، مقام ان کی شان بہت بلند ہے، وہ الہ نہیں تھے۔ اس لیے حدیثیں بھری پڑی ہیں، حضرت علی کی خلافت میں کسی نے کہہ دیا، کو چند لوگ تھے کہ حضرت علی الہ ہیں، معبود ہیں، تو حدیثوں میں یہ ذکر ملتا ہے، ایک نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ حضرت علی نے ان کو آگ میں جلا دیا تھا، آگ میں۔ صحابہ نے اس پہ اعتراض کیا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، قتل، آگ میں جلانا اللہ کا خاصہ ہے، اللہ جہنم میں جہنمیوں کو، گناہ گاروں کو، مشرکوں کو آگ کا عذاب کرے گا، اس بندوں کو آگ کا عذاب دینے کا اختیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کر سکتے تھے، تو حضرت علی کو جس نے کہا کہ الہ ہے، حضرت علی نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو اب یہ بات قطعاً نہیں کہ ہم حضرت علی کو خلفائے راشدین میں سے مانتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، داماد رسول مانتے ہیں، خیبر کے دن ان کو جھنڈا دیا گیا تھا، یہ ہم مانتے ہیں، دیگر جنگوں میں انہوں نے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، یہ مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مخلوق میں سے تھے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت فاطمہ کے خامد تھے، وہ اس دنیا میں اب نہیں ہیں۔ کوفے کی مسجد میں نماز پڑھانے فجر کے وقت جا رہے تھے، کسی نے خنجر مارا، انہیں شہید کر دیا۔ وہ مخلوق تھے، شان اپنی جگہ، لیکن ہمارے ہاں جو لوگ یہ تھے۔ اور اگلی بات میرے بھائی، ان کے مخالف بھی ہوں گے، ان کے دشمن بھی ہوں گے، لیکن ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ بات ہم نے قرآن کی ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ضرور آزمانا ہے، ببشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ایک مقام پہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ اجر دے گا جس کا حساب ہی کوئی نہیں، صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ اس کا حساب ہی نہیں، بغیر حساب۔ تو میرے بھائی، جو نقصان ہو، جو مسئلہ ہو، صبر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نے ان کا کی شہادت پہ صبر کیا تھا۔ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں، لیکن جنگ میں بھائی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کے انہوں نے بابیلا نہیں کیا، وہ روئی پیٹی نہیں ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہی ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو ہے سب کچھ کا اللہ کا ہے اور ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم نے بھی اس کے پاس ہی جانا ہے، یہی لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، یہی بات انہوں نے کہی تھی۔ تو میرے بھائی، ان دنوں میں اب رہی بات کہ یہ جو 10 محرم ہے، یہ 10ویں محرم کی فضیلت، واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا، اس کی پہلے سے ہے۔ جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، اس وقت مدینے کے یہودی روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں روزہ رکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو عاشورے کے دن کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو جب آئندہ ان کی مخالفت کریں گے یہودیوں کی، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کل 9 محرم ہے، پرسوں 10 محرم ہے، ان کا ہمیں نفلی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول نے۔ اور ویسے بھی میرے بھائی، کسی سے پوچھ لو کہ شریعت کس پہ کمپلیٹ ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ پہ دین مکمل ہو گیا یا کوئی بات میں کوئی چیز کی کمی تھی؟ اس لیے یہ بعد والی چیزیں جو ہے نا، دیکھیں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں، جو آپ نے ان کی شہادت پہ کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ خود سے ہم آگے جو ہے نا سلسلے بنا کے اپنی مرضی کرتے رہیں۔ اور اگلی بات میرے بھائی میں کہہ کے ان ساری باتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر کا مسلمانوں کو وقتی نقصان نہیں ہوا تھا بلکہ فائدہ ہوا تھا۔
جنگ احد میں بھی چند صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن ان واقعات کو آج بھی ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ خندق کے واقعات کو ہم اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع کو ہم جنگ موتا، جنگ تبوک، سارے جو ہے نا ہمارے ایمان تازہ کرتے ہیں۔ لیکن جو صحابہ کی آپس کی جنگیں ہوئی تھیں، ان کی بنا پہ آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے اندر فسادات بھڑک رہے ہیں۔ آج بھی کل ہماری موبائل سروس بند تھی، کل کو پتہ نہیں کیا ہونا ہے، ہماری ساری انرجیاں ادھر لگ رہی ہیں۔ اب دیکھو ایک دشمن ہمارے پاس ہی نہیں، مثلا فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ کیا محمد الرسول نے کوئی ایسا دن مقرر کیا تھا کہ فرعون کو گالیاں نکالتے؟ نمرود ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا، کیا ایسا کوئی دن ہم نے کیا کہ نمرود کو ایک دن گالیاں نکالنے کے لیے لگا لے؟ پھر اس کے علاوہ ابو لہب، ابو جہل آپ کے دشمن تھے، آپ نے ان کے جنگ بدر میں وہ ابو جہل مر گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، کبھی آپ نے ان کو برا بھلا بعد میں کرنے کے لیے کوئی ٹائم ویسٹ کیا ہو؟ جو دشمن سامنے ہی نہیں، ہم نے مان لیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے شہید کیا، مان لیا، اب وہ لوگ تو اس وقت نہیں ہیں، ہم اتنے دیر کس پہ لگاتے ہیں؟ یا تو ہم کہیں کہ حضرت حسین نے قربانی دی تھی، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس سبق کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ان کے درجات بلند کر، ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کو اونچا مقام عطا فرما، اور ہم کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نہ کہ ہم ان کا نام لے کے گالیاں نکالیں، روئیں، پیٹیں۔ تو میرے بھائی یہ نہیں، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کو شمع تو جلاتے جاتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کو شمع تو جلاتے جاتے۔ کرنا تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ آج ہم ان کے نقش پہ قدم پہ چل کے کچھ کر کے دکھاتے۔ ہم نے تو کرنا کیا کہ جو ہمارا موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔